بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بعض اوقات حسد کرنے والے لوگ مشورے کے فردے میں آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کو کسی کے لیے مکمل طور پر ظاہر نہ کریں، کیونکہ لوگ کب بدل جائے یہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا۔ جس مرد کے سینے پر زیادہ بال ہو وہ ذہین ہوتا ہے۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ جو دوست تمہارے مشکل وقت میں کام نہ آئے وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آم کا اچار کھانے کے بعد پانی پینے سے نزلہ زکام ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ زندگی میں سب سے خوفناک لمحات وہ ہوتے ہیں جب ہر چیز میسر ہو سوائے ذہنی سکون کے۔ پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ دل کے مریض زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن استعمال کرے۔ 3 بادام روزانہ شام کو کھانے سے بولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے اور یادداشت تیز ہوتی ہے۔ آلو بخارا طبیعت کو نرم کرتا ہے اور پیاس کو تسکین دیتا ہے۔ اگر آپ کا دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کرے، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ بلامی مزاج لوگوں کو دن میں 4 بار کچورے لازمی کھانی چاہیے۔ ناظرین، پانی پینے کے بعد 12 منٹ تک پیشاب نہ آئے تو یہ معدے کی گرمی کی علامت ہے۔ لیٹ کر کتابیں پڑھنے یا موبائل وغیرہ دیکھنے سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے۔ بات جب تمہاری عزت نفس تک پہنچ جائے تو کتنا ہی گہرا تعلق ہو ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ سب سے پہلے عزت ہے، تعلق اور بھی بن جاتے ہیں۔ انڈے کی سفیدی سر میں لگانے سے سر کے بال خشک اور کمزور نہیں ہوتے۔ ٹھنڈا پانی پینے کی عادت ٹانگوں میں درد کی وجہ بنتی ہے۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان کا جسم بھی زیادہ پھول جاتا ہے اور انہیں بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت مٹھائی یا چاکلیٹ مت کھائیں، اس سے آپ کی نیند متاثر ہوگی اور آپ کا بلڈ پریشر بڑھنے کے خطرات بھی ہوگے۔ ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ ناظرین، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ریوڑ کی حفاظت والے کتے اور شکاری کتے کے علاوہ کوئی اور کتا رکھا ہو تو اس کے عمل سے روزانہ 2 قرات کم کی جاتی ہے۔ ناظرین، حمل نہ ٹھہرنے والی بیماریوں میں سب سے بڑی وجہ موٹاپا ہے۔ مچھلی کھانے سے انسان کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ زیرہ نظام انہضام کی خرابی کو دور کر دیتا ہے۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی جلن کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آنکھوں میں جلن ہونے لگے تو یہ بینائی کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ باری پن اور بدہضمی جیسے مسائل سے بچنے کے لیے تھوڑا سا گڑ کھانے کے بعد ضرور کھا لیا کریں۔ صبح نہار منہ انار کا جوس پی لیا کریں۔ 1 ہفتے میں وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ دنیا ان لوگوں کی وجہ سے تباہ نہیں ہوتی جو برا کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی وجہ سے تباہ ہوتی ہے جو سب کچھ دیکھتے ہوئے خاموش رہتے ہیں۔ انار کے استعمال سے ہونٹ پھٹنا بند ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ انگور کھانے سے آپ کی جلد تر و تازہ رہے گی۔ ناظرین، جو کم کھاتا ہے اس کا جسم تندرست، دل پاکیزہ ہوتا ہے، اور جو بہت زیادہ کھاتا ہے اس کا جسم بیمار اور دل سخت ہوتا ہے۔ ناظرین، کلونجی کھائیں، بدن کی خشکی دور ہو جائے گی۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے گریز کرے ورنہ بخار ہو سکتا ہے۔ اگر جوئیں ختم کرنی ہے تو ادرک کو پیس لے اور سر میں ڈال دے۔ صاف نرم روئی دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر رکھے۔ دودھ آنکھوں کو آرام دیتا ہے۔ دھوکے باز انسان کی زبان میٹھی ہوتی ہے اور دل کڑوا ہوتا ہے۔ بے اولاد لوگ سبز الائچی اور میتھی کے بیج ہم وزن لے کر 1 چمچ صبح شام دودھ کے ہمراہ کھائیں، انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائے گی۔ بار بار نہانے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔
بکری کا دودھ روزانہ پینے سے رنگت گوری اور بدن کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ برے وقت کا ایک بہترین حل یہ بھی ہوتا ہے کہ خاموشی اور صبر کے ساتھ گزر جانے کا انتظار کرنا۔ بے تحاشا دولت چاہتے ہو، ہمیشہ تندرستی چاہتے ہو، لڑائی جھگڑے ختم کرنے ہو، تو روزانہ استغفار کثرت سے پڑھ لیا کرے۔ بوڑھے جانور کا گوشت مت کھائے، اس سے بدن میں طاقت کم ہو جائے گی۔ ناظرین، نان کھانے سے آنتے خشک اور آپ کا معدہ سخت ہو جائے گا۔ گاجر قبض کشا ہے۔ گاجر کا حلوہ بدن کو موٹا کر دیتا ہے۔ گردے کے درد اور کمر کے درد کے لیے نہایت مفید ہے۔ شوگر کے مریض افراد کے لیے لوبیا کی سبزی نہایت فائدہ مند ہے۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ اگر خارش کا مسئلہ ہو تو گڑ کی دونی لینے سے فوراً آرام مل جاتا ہے۔ دارچینی کا چھوٹا سا ٹکڑا روزانہ چبانے سے ایک ہفتے میں بڑا ہوا پیٹ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد سونے سے پہلے گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا چوس لینے سے انشاءاللہ کبھی بد ہضمی نہیں ہوگی۔ یہ گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ کاجو کا لینے سے آپ کی جلد اچھی رہے گا۔ یاد رکھے، توری کا سالن آپ کے نظام انہضام کے لیے مفید ہے اور پیٹ میں گیس کو بننے سے روکتا ہے۔ گرم چیزیں کھانے سے دانت کالے ہو جائے گی۔ زیادہ ادرک کا استعمال سینے میں جلن کا باعث بنتا ہے۔ یاد رکھے، اخروٹ کھانے والے لوگوں کا کولیسٹرول لیول نارمل رہتا ہے۔ خربوزہ کھانے سے کمزور افراد کے وزن میں اضافہ ہوگا۔ خالی پیٹ سونے سے عمر کم ہوتی ہے۔ کوشش کرے کہ چیخ چیخ کر باتیں کرنے سے بچے اور کوئی ٹینشن نہ لے۔ یہ عادت ذہنی سکون کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو ناشتے میں توری کا سالن کھائیں۔ ناظرین، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں میمونہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اور وہ خالد ابن ولید کی اور ابن عباس کی خالہ ہے۔ انہوں نے ان کے ہاں بنا ہوا سانڈا پایا۔ میمونہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانڈے سے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا تو خالد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا سانڈا حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن یہ میری قوم کے علاقے میں پایا نہیں جاتا، اس لیے میں طبی طور پر اسے ناپسند کرتا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اسے اپنے قریب کر لیا اور کھا لیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ناظرین، دانتوں اور مسوڑوں کی حفاظت کے لیے گاجر کو کھانا بے حد مفید ہے۔ عورت روزانہ رات کو چلوزہ کھا لیا کرے، رنگ سفید اور گورا ہو جائے گا، جریا ختم ہونے لگے گی اور چہرے پر نور آئے گا۔ روزانہ ناخن رگڑ لینے سے بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتی ہے اور بال جڑنا بھی بند ہو جاتے ہیں۔ جگر کے مریضوں کو دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو ایک چٹانک بنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے گڑ کھا جائے۔ ایک ہفتہ لگاتار استعمال کریں۔ نہار منہ دہی کھانے سے آپ کے بدن میں نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، چاولوں کے فوری بعد دودھ پینے سے انسان کی عمر میں کمی ہو جاتی ہے۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لے تاکہ پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کر لے۔ اگر کسی دانت پہ درد ہو تو ادرک کا ٹکڑا یا لونگ دانتوں میں دبا لیں، انشاءاللہ درد دور ہو جائے گی۔ گڑ کی دونی لینے سے بننا کھل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائے اور دھوپ کے درمیان بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، یعنی اس طرح بیٹھنا کہ بدن کا ایک حصہ دھوپ میں اور ایک حصہ سائے میں ہو، یہ بیماری پیدا کرتا ہے۔ اگر بڑھاپا محسوس ہونے لگے تو روزانہ رات کو انجیر کے 2 دانے شہد کے ساتھ کھا لو، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ پودینے کا قہوہ بلم کو ختم کرتا ہے، متلی اور کیک کو روکتا ہے۔ کچا لہسن یا کچا پیاز کھانے سے
मुंह से बदबू आने लगती है। अदरक का टुकड़ा चबाकर खाने से बदबू खत्म हो जाएगी। जिन लोगों का मैदा अक्सर खराब रहता है उनके लिए पके हुए अंगूर खाना मुफीद है। मैदे के मरीज अफराद अंगूर का नाश्ता करने से सेहतयाब हो जाएंगे। सफर पर जाने से केवल प्याज खा लिया करें। नाजरीन, मसवाक जरासीम कश होती है और यह दांतों को चमकदार बना देती है। कच्ची रोटी और कच्चा फल खाने से इंसान का जहन कमजोर हो जाता है। सेब खाने के फौरी बाद पानी मत पिए, वरना गले का कैंसर हो सकता है और खराश होना शुरू हो जाते हैं। जो लोग ग़िज़ा को अच्छी तरह हजम करके सोते हैं उनका मैदा कभी खराब नहीं होता। रोजाना रात को सोते वक्त टिश्यू पेपर से चेहरे पर मसाज करना चाहिए। चंद दिनों में चेहरा चमक जाएगा। नाजरीन, सैयदना अता बिन यसार बनु हारिसा के आदमी से रिवायत करते हैं कि वो उहद की एक घाटी में ऊंटनी चराया करता था। उसने ऊंटनी में मौत के आसार देखे तो उसने उसे ज़बह करने के लिए कुछ न पाया। चुनांचा उसने एक मेख ली और उसके सीने के ऊपर के हिस्से में मार दिया, हत्ता कि उसका खून बहा दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आपने उसे खाने का हुक्म फरमाया। और मालिक की रिवायत में है कि उसने तेज लकड़ी के साथ उसे ज़बह किया। नाजरीन, शकरकंदी खाने से बंदे की बीनाई उकाब जैसी तेज हो जाती है। ज्यादा चावल खाने से दमा की बीमारी बढ़ जाती है। हाथ पाँव काले रंग के हो तो ऊंटनी का दूध लगाए सफेद हो जाएगी। ज्यादा नहाने वाले इंसान को बालों के गिरने का प्रॉब्लम हो जाता है। एक सांस में पानी कभी नहीं पीना चाहिए, इससे सीने में दर्द पैदा हो सकता है। कलवंजी का पाउडर बनाकर उसको दही में मिक्स करके चेहरे पर लगाने से चेहरे की चाइया खत्म हो जाएगी। जैतून का तेल दूध में डालकर पीने से चेहरे की रंगत निखरती है। किसी के घर जाओ तो अपनी आंख के काबू में रखें और जब उसके घर से निकलो तो अपनी जुबान काबू में रखें ताकि वहां की इज्जत और लाज दोनों महफूज रहे। नाजरीन, नहाने के बाद अपने कान के पीछे तेल लगाएं। दिमाग की कमजोरी दूर हो जाती है। दिमाग के मरीज अफराद खाने के अंदर ज्वाइन का इस्तेमाल करें। खजूर खाने से आपका खून पतला रहेगा। रात को खाना देर से मत खाए, वरना मैदे में सोजन आ जाएगी। न जाने कौन सी शोहरत पर इंसान को नाज है। इंसान तो अपने आखिरी अवसल का भी मोहताज है। गुलाब का गुलकुन खाने से याददाश्त बढ़ेगी। नाजरीन, सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को अंदेशा हो कि वो रात के आखिरी हिस्से में नहीं उठ सकेगा तो वो रात के अव्वल हिस्से में वितर पढ़ ले, और जिसे रात के आखिरी हिस्से में जागने की उम्मीद हो तो वो रात के आखिरी हिस्से में वितर पढ़े, क्योंकि रात के आखिरी हिस्से में पढ़ी जाने वाली नमाज के वक़्त फरिश्ते हाजिर होते हैं और ये अफजल है। नाजरीन, बंद गोभी के पत्ते सलाद में मिलाकर जमाने से पेशाब खुलकर आएगा। जिन लोगों को सर के दर्द का मसला रहता हो वो पालक खाने से गुरेज किया करे, वरना सर दर्द में शिद्दत बढ़ने का खदशा है। रात के खाने के बाद आधा घंटा वॉक जरूर करें, हमेशा सेहतमंद रहेगी। हिचकी को रोकने के लिए एक सब्ज इलायची अच्छी तरह चबाकर निकल जाए, इससे हिचकी बंद हो जाएगी। नाजरीन, स्पेगोल रोजाना खाने से मैदे में तेजाबियत से होने वाली जलन नहीं होती। चने की दाल रात को पानी में भिगोकर रख दे और सुबह उस पानी से चेहरा धोने से जुर्रिया खत्म हो जाती है। फाहाना नॉर्मल न आ रहा हो तो ज्वाइन फांक लो, फाहाना नॉर्मल आने लगेगा। आंखों में कशिश लाने के लिए दोपहर के वक्त गन्ने का रस निकालकर पी लिया करें। ज्यादा अंडे खाने से चेहरे पर जाइया पड़ सकती है। नाजरीन, खजूर के साथ दही खा ले। बार बार पेशाब आने का मसला जिंदगी भर नहीं होगा। नजर तेज हो जाएगी और कान बिजली जैसे तेज हो जाएगी। शुगर के मरीज बड़ी इलायची के अंदर से दाने निकालकर सुबह शाम रोजाना 5-5 दाने खा लिया करें। बहुत जल्दी शिफा हासिल हो जाएगी। धूप की वजह से बहुत सारी औरतों का चेहरा बैरोनक सा हो जाता है। ऐसी औरतों को बकरी के दूध की दही बनाकर उसमें लेमू निचोड़कर रोजाना रात के वक्त चेहरे पर मसाज करें।
چہرہ چمک جائے گا۔ کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی جاہلوں میں نہ کرنا۔ اللہ کی قسم اس لڑکی کو مرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تھوڑے عرصے میں وہ خود ہی مر جاتی ہے۔ پاؤں کے انگوٹھے اور تلوں پر بادام کا تیل کا مساج کریں، نظر تیز ترین ہو جائے گی۔ لکڑی کے استعمال کیے ہوئے فرنیچر کو یا استعمال نہ کیا ہو تو اس پر زیتون کا تیل لگایا جائے تو وہ پھٹنے سے محفوظ رہے گی۔ جو بندہ روزانہ کالا نمک چھک لیتا ہے وہ زندگی بھر کوئی بڑی بیماری کا شکار نہیں ہوگا۔